شہنواز حسین مداری صاحب کو دعوت اشعار دیتا ہوں کہ وہ آئے اور بارگاہ محمد و آل محمد کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرے. آپ حضرات ان کی آمد پر بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں. آگے آ جائے آگے آ جائے. معزز مکرم محتشم ذوی الاحترام محفل نور میں تشریف فرما سادات ذوی الاحترام علماء اعظام مقدس سامعین و سامعات، آپ تمامی حضرات کو دو مقدس عیدیں بہت بہت مبارک ہو. مولا کریم ان دو عظیم ہستیوں کا یہ صدقہ امت مسلمہ پر یوں برسائے کہ امت مسلمہ جو آج طرح طرح سے پریشانیوں میں ہے، مصیبتوں میں گرفتار ہے، اللہ یہ دو مقدس عیدوں کا صدقہ یوں عطا فرمائے کہ کم نبی اور آل نبی کے نام پر ہم سب اکٹھا ہو جائے اور ان کے ناموس کے لیے، ان کی عظمت کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم پر آ جائے. بس مولا اس عظیم رات کا یہ صدقہ ہمیں عطا فرما دے کہ یہ محفلیں یہ انتہا نہ ہو بلکہ یہ ابتدا ہو، اور انشاءاللہ یہ محفلیں یہاں تک چلے کہ محشر میں لواء الحمد کے نیچے بھی یہ محفلیں سجے. اللہ ایسی توفیق عطا فرمائے. وہاں تک یہ محفل جانی چاہیے کیونکہ لواء الحمد جس کے ہاتھ میں ہے وہ حیدر کرار ہے. تو میرے مولا کے سامنے جب مولا کے اور ان کی آل کے قصیدے پڑھنے جب ہمیں نصیب ہوئے تو ہمارے مقدر کے سکندر کے عروج کہاں کہاں پر ہوں گے. مولا بس وہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ انتہا نہ ہو بلکہ ابتدا ہو، اس کی انتہا لواء الحمد ہو. الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی وعاد بین الطاہرین وصحابہ اجمعین الذی کان فاتبا فی تطہیراتی علیا فی درجاتی حسنا فی صفاتی شہدا فی تجلیاتی زین العابدین بعباداتی باقر العلوم بمعلوماتی صادق الاقوال تعظیم الاحوال متمکنا فی مقام رضا جواد الکفر عند العطا نقیا من الذنوب تقیا من اللہ علام الغیوب عسکریا مرغزات ہادیا الی طریق النجات مہدیا الی صراط الیقین. اللہ صراط الیقین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ اجمعین خصوصا علی سیدنا سید بدیع الدین مدار الدنیا والعقبیٰ مدار العالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ ربی رحمتہ فبذلک فلیفرحوا خیر مما یجمعون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز محترم محفل ہے اور یہ رات ہزاروں شب قدر پر بھاری ہے، ہزاروں شب براتوں کی برات یہ رات ہے. وہ مقدس رات میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے اگر یہی محفل قبول کر لی تو ہمارے ہزاروں سجدوں پر یہ ایک محفل بھاری نظر آئے گی. ہماری بخشش کا ضامن یہی محفل نظر آئے گی. اس محفل میں ہم یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں اور
ان کا صدقہ و ثمرہ ہے جو ہمیں یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو خیر بڑا مختصر وقت مجھے آج ملا ہے کہ آج ہمارے مہمان کو میں سماعت کرنا ہے۔ میں تو آپ لوگ کے اپنا ہی ہوں، میں تو یہاں مہمان نہیں بلکہ میزبان کا عہدہ رکھتا ہوں، لیکن ہمارے جو مہمان آئے ہیں ہمیں انہیں سماعت کرنا ہے۔ تو دو تین مصرے پیش کر کے اپنی گفتگو کو میں سمیٹ لیتا ہوں۔ پہلے حضور کی بارگاہ عالیہ میں کچھ قیادت کر دوں۔ مانگے شب پر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، ہم کرے آرام تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ، بعد تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا، میں نے تو دنیا بنا دی اب چلائے مصطفیٰ، میں نے تو دنیا بنا دی اب چلائے مصطفیٰ، جودی پر جو ٹھہرا وہ سفینہ دیکھا، انگشتے سلیما کا نگینہ دیکھا، کوثر کی فضائیں ہو یا جنت کی بہاریں، وہ سب کچھ دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا، وہ سب کچھ دیکھ لیا اس نے مدینہ دیکھا۔ اب جب نعتیں پڑھتے ہیں تو کچھ لوگوں کا جو چہرہ ہوتا ہے سعودی میں اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ مخالفین نے مجھ کو بٹور بٹور دیکھا، میں نے گنبد خضرا ٹکر ٹکر دیکھا۔ مخالفین نے مجھ کو بٹور بٹور دیکھا جب میں نے گنبد خضرا ٹکر دیکھا۔ ارے نبی کی نعت تو پڑھتے ہیں سب مدینے میں، نبی کی نعت تو سب مدینے میں نے کبوتروں کو بھی کرتے بٹور بٹور دیکھا، میں نے کبوتروں کو بھی کرتے بٹور بٹور دیکھا، میں نے کبوتروں کو بھی کرتے بٹور بٹور دیکھا۔ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے، کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام بھی ٹھیک ہوتا ہے، تو لاکھ بگڑا ہوا کام بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے، درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک میں شریک ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا دو شعر۔ محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ قمر کہتے ہیں چاند کو، اس بات کو مد نظر رکھیے اور شیخ نام فرمائیے۔ جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی چاند قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی۔ دائی حلیمہ ہے، غربت کا معاملہ ہے اور اس بات کو مد نظر رکھیے اور اسے سماعت فرمائیے۔ حلیمہ دو جہاں قربان ہوتے رے مقدر، حلیمہ دو جہاں قربان ہوتے رے مقدر پر، تیرے کا جیسے گھر میں رحمت پروردگار آئی، تیرے کا جیسے گھر میں رحمت پروردگار آئی۔ دائی حلیمہ جب مکے میں آپ لینے کے لیے حضور کو جاتے ہیں، آپ کے غریبی کے معاملات تھے، وہ تفصیل نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو بیان کروں گا، لیکن اس بات کو مد نظر رکھیے اور یہ شعر سماعت فرمائیے۔ بڑی مایوس تھی
لائی حلیمہ جب گئی ماں کے بڑی ماں یوسف کی دائی حلیمہ جب گئی ماں کے مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئے مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئے میلاد مصطفیٰ میں کیوں مناؤ ناظہیر ان کا میلاد مصطفیٰ میں کیوں مناؤ ناظہیر ان کا کہ رحمت دو جہاں کی ہے عبداللہ کے گھر آئی کہ رحمت دو جہاں کی ہے عبداللہ کے گھر آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومے جنت سے خوشبو بار آئی پڑھ لیے اللہم صلی وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کر کے میں اپنی جگہ کو لے لوں گا کہ میلاد ہے تو اپنا بھی کچھ خیال رکھوں ان کی بارگاہ میں پیش کر دوں کچھ حدیثیں میں نے جمع کی ہے کہ آسان لفظوں میں آپ کو بیان کر دوں میں کہ میلاد کیوں منانا چاہیے لوگ قرآن کی دلیل پیش کرتے ہیں احادیث نبی پیش کرتے ہیں ہمیں اس میں نہیں جانا ہے میلاد جس کے اندر انسانیت ہے اسے منانا چاہیے یہ حدیث پاک سے میں ثابت کروں گا میں کہ میلاد کیوں منانا چاہیے آپ کو اتنا تو علم ہوگا کہ ایام جاہلیت کے اندر سرکار کی تشریف آوری سے پہلے ظلم و ستم عام تھا بازار گرم کا ظلم و ستم تھا مزدور کو مزدوری اس کے وقت پر نہیں دی جاتی تھی مزدوری مانگنے پر اسے مارا پیٹا جاتا تھا اس کی مثال تازہ بلال حبشی کا معاملہ ہے کہ آپ کو دن میں آپ کا مالک آپ سے جانور چروایا کرتا اور رات میں آپ کی چکی پسواتا آرام نہیں دیتا نہ دن میں نہ رات میں نہ مزدوری دیتا نہ صحیح سے اچھی طریقے سے کھانا دیتا جب آپ کو روتے تو حضور تشریف لے آتے اور ان کی خدمت کرتے اور جب یہ دن زیادہ گزرے کافی دن تک یہ معاملہ چلا آتے انہیں آرام کرواتے اور اس کا کام ان کا کام خود ہمارے نبی کرتے ایک دن پوچھا ایک شخص اجنبی یہ تو بتاؤ تم کون ہو جو مجھ جیسے غریب کی مدد کرتے ہو تم کوئی عام انسان تو نہیں لگتے ہو تم کوئی معمولی بشر تو نہیں لگتے ہو آخر تم کون ہو اس وقت میرے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا اے بلال جس نے مکہ کے اندر یہ اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا رسول ہوں وہ محمد میں ہوں وہ محمد میں ہی ہوں اتنا سننا تھا بلال حبشی کھڑے ہوئے اور نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے کہا قسم خدا کی جس نے قبضہ قدرت میں بلال کی جان ہے خدا کی آپ اللہ کے سب سے نبی اور اس کے رسول ہو مجھے کلمہ پڑھائیے اور مشرف اسلام کیجیے تو میرے نبی نے فرمایا تھا اے ایمان والو مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دیا جائے اس مزدور نبی کا میلاد منانا چاہیے میلاد اس غریب کو منانا چاہیے اس غریب کو مالدار کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا غریب مالدار سے 500 سال کے جنت میں داخل ہو جائے گا اس غریب کو میلاد منانا چاہیے میلاد اس بیوہ اس کو منانا چاہیے جس کے مال کی عزت کی لوگوں کے نزدیک کوئی عزت نہیں تھی لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے کسی بیوہ یا یتیم کی کفالت کی اللہ اس کو اپنے عرض کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا اس بیوہ اور یتیم کو نبی کا میلاد منانا چاہیے میلاد انہیں منانا چاہیے کہ جن کے پاس جو بیٹیاں بہنیں پھوپھیاں خالائیں دادی یا نانی ہے انہیں منانا چاہیے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں 2 بہنیں خالہ پھوپھی نانی یا دادی ان میں سے کسی کی بھی کفالت کی اللہ تعالیٰ اس کو کل جنت میں میرے ساتھ ایسے رکھے گا جیسے میری 2 انگلیاں ہے جنت میں ویسا
کیا فرمائے گا؟ جیسی یہ میری لونگلیاں ہے، ان بہنوں کو بیٹیوں کو نبی کا میلاد منانا چاہیے، اور میلاد انہیں منانا چاہیے، اس شوہر کو منانا چاہیے کہ جس کی تعلیم بیوی کو کرتے ہوئے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیوی کے حق میں بہتر ہو۔ میلاد اس شوہر کو منانا چاہیے کہ جس کی تعلیم بیوی کو کرتے ہوئے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ اس بیوی کو میلاد منانا چاہیے، اور آخر میں میلاد اس باپ کو منانا چاہیے، میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جسے اس کا بیٹا ڈنڈوں سے مارا تھا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، تمہارے باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس ماں کو اس کا بیٹا گلے میں رسا ڈال کر کے بازار میں جا کر بیچ آیا کرتا تھا۔ اس ماں کی خدمت کرتے ہوئے، اس ماں کا مرتبہ سمجھاتے ہوئے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں کی خدمت کو اپنے پر لازم کر لو، کیونکہ تمہاری ماں کی قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہے۔ ان تمام حضرات کو نبی کا میلاد منانا چاہیے کہ اگر میرے نبی یہاں پر کسی لائے ہے اور انہوں نے ان تمام کا مقام سمجھایا ہے، اس نبی کا یہ احسان ہے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس نبی کا میلاد منانا چاہیے۔ السلام علیکم۔